تو ہندوؤں کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ جو یعنی کبھی کسی بت کے سامنے آپ اپنا ماتھا رگڑ رہے ہیں، کبھی کسی بت کے سامنے، پتھروں کے سامنے آپ جو ہے یعنی آپ پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ کم سے کم اپنی رشی کی بات سنیں، آپ اپنی ویدوں کی بات سنیں. آپ ویدوں میں جو یہ شلوک لکھے ہوئے ہیں کہ جو پرمیشور ہے اس کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کا کوئی شیپ نہیں ہے، کم سے کم ان اپنی مذہبی تعلیمات پر تو عمل کریں. تو ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جس طریقے سے مسلمان انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کے نتیجے میں جنت میں ہوں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جنت میں ہمارے ساتھ جائیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو پیدا مسلمان خاندانوں میں ہوا اور کسی وجہ سے وہ اسلام سے نکل گئے، وہ تو جنت میں جائیں. لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مختلف بہکاووں میں آ کر یا مینٹل ٹراما کی وجہ سے، یہ بھی ایک بہت بڑی بنیاد ہے، مینٹل ٹراما کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی آگے بات کریں گے کہ خدا نے جتنا ہمیں بتایا اتنا پتا ہے. تو خدا کی بہت ساری، یعنی خدا کا خدا ہونا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس انلمیٹڈ پاور ہو، اس کے پاس انلمیٹڈ نالج ہو، اس کے پاس یعنی جو بھی ہو، جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری انلمیٹڈ ہو. اگر میں اس کے بارے میں ہر چیز جان لوں گا، اور خدا اس چیز کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ لوگ جو ہیں اس کو مکمل طریقے سے نہیں جان سکتے. خدا نے اس چیز کا قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہے. تو خدا ہونے کا پیمانہ یہی ہے کہ اس کو مکمل طریقے سے نہیں جانا جا سکتا، چونکہ وہ انلمیٹڈ، اس کے پاس انفینٹ پاورز ہیں، اور ہمارے پاس فائنائٹ پاورز اور فائنائٹ صلاحیت ہیں. تو اگر میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر ہم اپنی فائنائٹ صلاحیتوں سے پورے کے پورے خدا کو اور اس کی تمام صفات کو جان لیں تو وہ فائنائٹ ہو جائے گا اور خدا کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا. اور اگر ہم اس کے انفینٹ ہونے کے باوجود مکمل اس کا احاطہ کر لیں تو ہم انفینٹ ہو کر خدا ہو جائیں گے اور وہ خدا نہیں رہے گا. یعنی یہ ایسی لاجک ہے جو کسی بھی بچوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے.